مشہور فلم میکر دل سکھ پنچولی 1930 کی دہائی کے آخری سالوں میں ایک دفعہ اپنے دانتوں کے علاج کے لیے ایک ڈینٹسٹ کے پاس گئے۔ دوران علاج پنچولی صاحب اور ڈاکٹر کے درمیان گفتگو میں پنچولی صاحب نے اپنی ایک اور پریشانی کا ذکر ڈاکٹر صاحب سے کیا کہ وہ اپنی آنے والی فلم کے لیے کسی بہت ہی اچھے لیکن نئے میوزک ڈائریکٹر کو تلاش کر رہے ہیں۔ جو ہی ڈاکٹر صاحب نے یہ سنا تو انہوں نے جٹ سے الماری کھولی اور اپنا ہارمونیم نکال لائے اور وہیں کلینک کے فرش پر بیٹھ کر پنچولی صاحب کو اپنے تیار کردہ گانوں کی دھنیں سنانے لگے، جس پر پنچولی صاحب اپنے ڈینٹسٹ کا یہ روپ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی دھنوں میں کلاسیکل میوزک اور فلمی میوزک کو اس انداز میں کمبائن کیا گیا تھا کہ کلاسیکی اور فلمی میوزک دونوں ہی سننے والوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتے تھے۔ یہ گائیکی کا ایک یونیک انداز تھا جو صرف ڈاکٹر صاحب کے پاس تھا۔ پنچولی صاحب کے یہ ڈاکٹر دراصل ماسٹر غلام حیدر تھے، جنہیں لوگ موسیقار اعظم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے بڑے بیٹے پرویز حیدر نے اپنے والد سے سنا تھا اور بعد میں BBC کے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بیان کیا۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے وہ ڈینٹل کلینک سے اس مقام پر پہنچے جہاں انہوں نے بالی ووڈ کو یہ لیجنڈ آوازیں تلاش کر کے عنایت کیں۔ بعد میں ان آوازوں کے سحر نے بہت لمبے عرصے تک بالی ووڈ کو اپنے جادو کا دیوانہ بنائے رکھا۔ یہیں سے ماسٹر غلام حیدر صاحب کے میوزک کیریئر کا آغاز ہوا اور انہیں پنچولی اسٹوڈیو میں میوزک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ غلام حیدر 1906 میں موجودہ پاکستان کے شہر حیدرآباد سندھ میں ایک مسلم کھتری خاندان میں پیدا ہوئے۔ غلام حیدر کو بچپن سے ہی میوزک کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اسکول میں اپنے دوستوں کو پرانے گانے نئے انداز میں سنایا کرتے تھے اور ان سے خوب داد بھی سمیٹا کرتے تھے، لیکن غلام حیدر کے گھر والے ان کے اس شوق کو پسند نہیں کرتے تھے۔ غلام حیدر میوزک کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے۔ اسکول کے بعد انہوں نے ڈینٹل کالج میں داخلہ لیا اور ڈینٹسٹری کی تمام تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایز اے ڈینٹسٹ اپنا کیریئر شروع کیا، لیکن انہوں نے میوزک کا اپنا شوق کبھی کسی تھیٹر میں یا کبھی کسی میوزک کمپنی میں پیانو بجا کر پورا کیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے میوزک کی ابتدائی ٹریننگ بابو گنیش لال سے حاصل کی۔ غلام حیدر کا تعلق ویسے تو کسی موسیقی کے گھرانے سے نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک میوزک جینیس تھے اور ان کا یہ ٹیلنٹ گاڈ گفٹڈ تھا۔ ماسٹر غلام حیدر کا فلمی میوزک میں ویسا ہی مقام ہے جو فزکس میں البرٹ آئنسٹائن اور آئزک نیوٹن کا ہے۔ ماسٹر غلام حیدر کو انڈیا اور پاکستان کی فلمی موسیقی کا فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے آج سے 90 سال پہلے فلمی موسیقی کا جو DNA یعنی جو شکل بنائی تھی، لگ بھگ ایک صدی بعد بھی فلم کا پلے بیک میوزک اجزائے ترکیبی اور ایلیمنٹ کے لحاظ سے اسی کا انڈا بچہ ہے۔ ماسٹر صاحب کا سب سے بڑا کام اس ریجن کی فلمی موسیقی کو واضح شکل دینا ہے۔ لگ بھگ ایک صدی پہلے ماسٹر غلام حیدر نے فلمی گیت کے لیے انسٹرومنٹ اور آواز کا تال میل ہائی لائٹ کیا اور ساؤتھ ایشیا کی فلمی موسیقی آج تک اسی رستے پر رواں دواں ہے جو ماسٹر صاحب اور ان کے بعد ساتھیوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ یہ ماسٹر غلام حیدر کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک فلمی گیت درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا کہ ایک فلمی گیت کی عمومی شروعات میوزیکل انٹروڈکشن سے ہوگی، پھر گیت کی استھائی یعنی مکھڑا گایا جائے گا۔ گیت کے مکھڑے کے دوران بار پیس اس گیت کو سجائیں اور سنواریں گے اور پھر استھائی کے بعد اور انترے سے پہلے انٹرول پیس آئیں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے فوک میوزک میں ڈھول کا استعمال ہوتا تھا جو کہ بعض اوقات بے سرا لگتا تھا۔ یہ ماسٹر غلام حیدر کا کمال ہے کہ انہوں نے پنجابی کے فوک میوزک میں ڈھولک کو انٹروڈیوس کروایا۔ ماسٹر صاحب کا ایک اور اعزاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے برِ صغیر کی موسیقی کو ملکہ ترنم، نور جہاں اور لتا منگیشکر جیسی صدیوں پر پھیلی مدھر آوازوں کا تحفہ دیا۔ ایک دفعہ ماسٹر غلام حیدر ایک میوزک کمپنی کی طرف سے ایز اے میوزک ڈائریکٹر نئے گلوکاروں کا آڈیشن لے رہے تھے۔ ایک دبلی پتلی سی 12 سال کی بچی اپنے چچا کے ساتھ وہاں آئی تو ماسٹر صاحب کافی حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کیا سناؤ گی؟ اس بچی نے کانفیڈنس سے جواب دیا، ماسٹر صاحب میں بہادر شاہ ظفر کی غزل پیش کرتی ہوں۔ جیسے ہی اس بچی نے غزل سنانا شروع کی تو ماسٹر صاحب پر اس کی آواز کا جادو طاری ہونے لگا۔ بعد میں اس بچی نے کچھ مرثیے سنائے۔ اس بچی کی آواز سنتے ہی ماسٹر صاحب نے لمحہ بھر بھی دیر کیے بغیر 12 گانوں کا کانٹریکٹ اس بچی کو دے دیا۔ کانٹریکٹ کے مطابق اس بچی کو ہر گانے کا معاوضہ 15 روپے اور کانٹریکٹ ختم ہونے پر 5000 روپے ملنے تھے۔ یہ چھوٹی سی بچی کوئی اور نہیں شمشاد تھی جو بعد میں شمشاد بیگم کے نام سے مشہور ہوئی۔ شمشاد بیگم نے ماسٹر غلام حیدر کی موسیقی میں کئی لازوال گیت گائے جن میں دل ٹھنڈی ہوا میں اڑتا جائے، چبھ گئی میرے من میں نینن وا کی سوئی اور میرے باغ کا مالی آج بھی پہلے دن کی طرح تر و تازہ ہیں۔
شمشاد بیگم چونکہ اس خطے کی پہلی پلے بیک سنگر تھیں، اسی لیے ان کے بعد آنے والی گلوکاراؤں نے، جن میں نور جہاں اور لتا منگیشکر بھی شامل تھیں، شمشاد بیگم کی انداز سے انسپائر ہوتے ہوئے اپنے یونیک انداز گائیکی کی بنیاد رکھی۔ ماسٹر غلام حیدر نے 74 سال پہلے لتا منگیشکر کی صلاحیتوں کو اس وقت پہچانا تھا جب کمرشل مارکیٹ میں وہ ایک کورس گرل تھیں۔ ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے لتا منگیشکر کو اپنے محسن کا احسان ایسے ہی یاد تھا جیسے یہ کل کی بات ہو۔ لتا جی نے بتایا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ممبئی میں فلم شہید کی تیاریاں کی جا رہی تھی اور ماسٹر غلام حیدر اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے۔ شہید فلم اس دور کی مشہور فلمی کمپنی فلمستان کے بینر تلے بنائی جا رہی تھی، جس کے مالک ششیدھر مکھرجی تھے، جنہوں نے میری آواز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ آواز بہت باریک اور چبھتی ہوئی ہے، فلم میکرز کو پسند نہیں آئے گی۔ مکھرجی فلم انڈسٹری کے مشہور بنگالی خاندان کے سربراہ تھے، جن کی پوتی بالی ووڈ کی اداکارہ رانی مکھرجی ہیں۔ لتا منگیشکر نے بتایا کہ اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی اور 4-5 سال سے کورس میں گانے کے ساتھ وہ مراٹھی فلموں میں چھوٹے موٹے رول بھی کر رہی تھیں۔ کبھی ہیرو کی چھوٹی بہن اور کبھی ہیروئن کی سہیلی کا رول مل جاتا تھا، لیکن مجھے اداکاری کرنا پسند نہیں تھا۔ میرے اندر گانا گانے کی تمنا تھی، لیکن کوئی چانس نہیں دے رہا تھا۔ انہی دنوں یہ ہوا کہ ایک پٹھان نامی بھلا مانس جو اسٹوڈیوز میں جونیئر آرٹسٹ سپلائی کرتا تھا، وہ مجھے ماسٹر غلام حیدر صاحب کے پاس لے گیا۔ پھر ماسٹر غلام حیدر نے میرا آڈیشن لیا اور مجھے پاس کر دیا۔ ماسٹر صاحب میرے آڈیشن سے بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں پروموٹ کروں گا۔ پھر ماسٹر صاحب نے مکھرجی کو راضی کرنے کے لیے بہت زور لگایا اور یہ بھی کہا کہ میری گارنٹی ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ماسٹر صاحب نے مکھرجی کا فیصلہ سنا تو برہم ہوئے بغیر نہ رہ سکے، تاہم انہیں کہا کہ مکھرجی صاحب ویسے تو آپ کو اپنی رائے قائم کرنے کا پورا حق ہے، لیکن میرے الفاظ نوٹ کر لیں، ایک دن آئے گا کہ پروڈیوسر لتا کے دروازے پر قطار باندھے کھڑے ہوں گے۔ لتا جی کے مطابق یہ کہہ کر ماسٹر غلام حیدر نے فلمستان کے دفتر میں مکھرجی کو اپنا استعفیٰ تھمایا اور اسی وقت میرے ساتھ بمبئی ٹاکیز اسٹوڈیو کی جانب چل پڑے۔ لتا جی بتاتی ہیں کہ بمبئی ٹاکیز اسٹوڈیو شہر کے پاس میں ملاڈ کے علاقے میں تھا۔ میں ماسٹر صاحب کے ساتھ مینگور گاؤں ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی کہ فلم مجبور کے گیت کی پہلی دھن وہیں موزوں ہوئی۔ گیت کے بول تھے، دل میرا توڑا مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ ماسٹر صاحب 555 برانڈ کے سگریٹ پیتے تھے، جس کی پیکنگ ٹین کے گول ڈبوں کی تھی۔ انہوں نے وہیں سگریٹ کی ڈبیا پر ٹھیکا لگا کر دھن پکی کر دی۔ وہ ایک ایک مصرع سناتے رہے اور میں ان کے ساتھ گنگناتی رہی۔ ماسٹر صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ گیت وہ مجھ سے ہی گوائیں گے۔ مجبور فلم میں میرے 4 گیت تھے جو سبھی بہت پسند کیے گئے۔ اس فلم کے بعد مجھے موسیقار ہیم چند پرکاش نے اپنی فلم زدی کے گیت گوائے اور پھر میں اس وقت کے تمام موسیقاروں کی پہلی پسند بن گئی تھی۔ بعد ازاں مکھرجی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے فلمستان کے بینر تلے انارکلی اور ناگن سمیت اپنی تمام فلموں کے گانے لتا منگیشکر کی آواز میں ریکارڈ کیے۔ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماسٹر غلام حیدر میں ٹیلنٹ کو پہچاننے کی صلاحیت کس قدر تھی اور اس ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ یہی ایک سچے آرٹسٹ کی پہچان ہے۔ لتا جی کہتی ہیں کہ فلمی موسیقی میں میرے استاد اور محسن ماسٹر غلام حیدر ہیں۔ ماسٹر صاحب کو میں استاد اور ایک طرح سے والد کا درجہ دیتی ہوں۔ انہیں دنیا سے گئے ایک زمانہ ہو گیا ہے، لیکن میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ ماسٹر غلام حیدر کے بیٹے پرویز حیدر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ سن 1970 میں وہ اپنے والدہ اور بھائی کے ساتھ لتا منگیشکر کی دعوت پر ممبئی گئے تھے، جہاں لتا جی نے میری ماں کو اپنی ماں کے ساتھ بٹھایا اور خود ان کے پیروں میں بیٹھ گئیں۔ پرویز حیدر کے مطابق ملکہ ترنم نور جہاں بھی ساری زندگی ماسٹر غلام حیدر کا ذکر بڑے احترام سے کرتی رہی۔ ان کے مطابق وہ بتایا کرتی تھیں کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں کولکتہ چلی گئی تھیں، وہاں سے لاہور آئیں تو ماسٹر غلام حیدر نے انہیں پنچولی اسٹوڈیو بلایا۔ اس وقت موسیقی کی دنیا میں وہ بیبی نور جہاں کے نام سے پہچانی جاتی تھیں۔ پرویز حیدر بتاتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کو بتایا گیا تھا کہ ایک چھوٹی لڑکی ہے جو کلاسیکل اچھا گا رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، بیٹی کیا سناؤ گی؟ نور جہاں نے انہیں ایک ٹھمری سنائی جس کے بول تھے، پیارے رسیا بہاری سنو بنتی ہماری۔ ماسٹر صاحب نے بیبی نور جہاں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی تم اپنی عمر سے بڑا گانا گاتی ہو، میں تمہیں انعام دیتا ہوں، تم میری نئی پنجابی فلم کا گیت گاؤ گی۔ گیت کی ستائی کلاسیکی انگ کی ہے، تم وہ کہہ سکو گی؟ نور جہاں نے ماسٹر صاحب سے کہا، وہ ستائی شالا جوانیاں مانے اکھاں نہ موڑی جی لے شروع ہی تان سے ہوتی ہے۔
نور جہاں بتایا کرتی تھی کہ ماسٹر غلام حیدر نے یہ گیت پنجابی فلم گل بکاؤلی کے لیے گوایا تھا، جس کے بعد نور جہاں نے ان کی ایک اور پنجابی فلم یملا جٹ سمیت بہت سی فلموں کے لیے کلاسیکی اور نیم کلاسیکی انداز کے گیت گائے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ماسٹر صاحب نے نور جہاں سے ایسی دھنیں بھی گوائیں جو سادہ اور عوامی مزاج کی تھیں۔ نور جہاں کہا کرتی تھی کہ ماسٹر غلام حیدر جگت گرو تھے اور فلمی موسیقی میں ان کا رتبہ نائک اور انوینٹر کا ہے۔ ماسٹر غلام حیدر نے لاہور کے بعد کولکاتہ اور ممبئی کی بڑی فلم انڈسٹریز میں بیک گراؤنڈ موسیقی کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، جس کی بنا پر انہیں اپنے وقت کا موسیقار اعظم مانا گیا۔ ماسٹر صاحب سے پہلے استاد جھنڈے علی خان کو متحدہ ہندوستان میں بیک گراؤنڈ موسیقی کا پہلا سرٹیفائیڈ اور نامور موسیقار قرار دیا جاتا ہے۔ استاد جھنڈے علی خان برے صغیر کے نامور موسیقار نوشاد کے استاد تھے۔ یہ وہی نوشاد ہیں جن کے حصے میں ماسٹر غلام حیدر کے بعد موسیقار اعظم کا اعزاز آیا، جبکہ پاکستان میں خواجہ خورشید انور کو ان کا کمپیٹیٹر قرار دیتے ہوئے پاکستانی موسیقار اعظم کا خطاب دیا گیا۔ ماسٹر غلام حیدر اپنے زمانے کے سب سے زیادہ معاوضہ وصول کرنے والے موسیقار بھی رہے۔ سن 1945 میں فلم ساز اور ہدایت کار محبوب کی فلم ہمایوں کے لیے انہوں نے اس زمانے میں 1 لاکھ روپیہ معاوضہ وصول کیا تھا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک فیمس میوزک ڈائریکٹر کا معاوضہ 10,000 سے زیادہ نہیں تھا۔ ان سے پہلے میوزک ڈائریکٹر کے لیے عام طور پر پیٹی ماسٹر کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی، اور یہ ماسٹر غلام حیدر ہی تھے جن کا نام متحدہ ہندوستان کی فلموں کے پوسٹرز پر میوزک ڈائریکٹر کے طور پر درج کیا گیا۔ لتا منگیشکر نے انٹرویو میں بتایا کہ جن دنوں ماسٹر غلام حیدر بیمار تھے تو تب لتا جی کا معمول تھا کہ وہ باقاعدگی سے نور جہاں کو ٹیلی فون کر کے ماسٹر صاحب کی صحت کے بارے میں دریافت کرتی رہیں۔ لتا جی نے کہا کہ نور جہاں کی زبانی مجھے ماسٹر غلام حیدر کی طبیعت کے بارے میں آگاہی ملتی تھی۔ میرا اور نور جہاں کا معمول تھا کہ ہم دونوں ٹیلی فون پر ہی اگلی بات چیت کا دن طے کر لیتے تھے۔ نور جہاں اپنے ہاں پاکستان کے بڑے بڑے موسیقاروں اور گانے بجانے والے حضرات کو بھی ساتھ لے آتی اور ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ ماسٹر غلام حیدر کو کینسر ہو گیا ہے۔ لتا جی کہتی ہیں کہ میں نے نور جہاں سے درخواست کی کہ ایک مرتبہ ماسٹر صاحب سے میری بات کروائیں۔ وہ نور جہاں کے گھر آئے تو میں نے ماسٹر صاحب کی بہت منت سماجت کی کہ آپ ایک مرتبہ انڈیا آ جائیں تاکہ ہم آپ کے مرض کے بارے میں سیکنڈ اوپینین لے لیں، لیکن وہ نہ آئے۔ ان کی مشہور فلموں میں سورگ کی سیڑھی، مجنو، گل بکاؤلی، یملا جٹ، خزانچی، چودھری خاندان، ہمایوں، شمع، مہندی، منچدار، مجبور، شہید، چل چل رے نوجوان، کنیز، شاہدہ، بے قرار، اکیلی، بھیگی پلکیں اور گلنار شامل ہیں۔ گلنار سن 1953 میں ریلیز ہوئی اور اسی برس ماسٹر صاحب صرف 45 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ ماسٹر صاحب بہت چھوٹی سی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر اوپر والا انہیں مزید مہلت دیتا تو نہ جانے وہ موسیقی میں کیا کیا کمالات کر چکے ہوتے، اور نہ جانے انڈسٹری میں کتنے نئے گلوکار بھی انٹروڈیوس کروا چکے ہوتے۔ لتا جی نے کہا کہ ماسٹر غلام حیدر بہت بڑے فنکار تھے۔ مجھ سے پہلے وہ نور جہاں جیسی گلوکارہ کے بھی استاد تھے اور وہی شمشاد بیگم کو بھی لائے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آئے، لیکن ان کا کام اور نام آج بھی ہمارے دل و دماغ کے ساتھ تاریخ میں زندہ و تابندہ ہے۔